الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين سيد الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم ومن يوم ظلمهم ومن يوم غصبهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. بارگاہ خالق کائنات میں شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے جوار امیر المؤمنین علیہ السلام میں حصول علم کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے خدا کی بارگاہ میں خداوند ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما کر علوم آل محمد پر عمل کر کے عمل کی تبلیغ و ترویج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا میں انسان جب آیا ہے، اول مخلوق، سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام، جو ایک رہنما، ایک رہبر اور ایک ہادی بن کر دنیا میں آئے ہیں، اور سب سے پہلی مخلوق کو ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجنے کا مقصد تاکہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے راستہ صاف ہو، وہ مقصد واضح ہو جس پر انہوں نے چلنا ہے، جس مقصد کو حاصل کرنا ہے، جس راستے پہ چلنا ہے. ضوابط اور قوانین کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب، زندگی گزارنے کے طریقے، روایات، ان تمام چیزوں کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اس کا مطلب یہ کہ بغیر مقصد کے، بغیر ضابطہ و قانون کے دنیا میں زندگی گزارنا اصل ہدف اور اصل مقصد کے خلاف ہے. انسان کے سامنے کوئی ہدف ہو، کوئی مقصد ہو کہ جس کو وہ حاصل کرے،
اور اس ہدف اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ضابطہ اور کوئی قانون ہو، کوئی رہنمائی ہو کہ جس پر عمل کر کے وہ اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ انبیاء علیہم السلام 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں، ہر نبی شریعت، قوانین اور ضوابط کے ساتھ، جو نبی اپنے قوم کے لیے، جو نبی اپنے خاندان کے لیے، کوئی نبی اپنے علاقے کے لیے، کوئی نبی اپنے ملک کے لیے، جہاں پہ بھی آیا وہ ضوابط اور قوانین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کہ جس پر اس کی قوم عمل کرے اور نجات حاصل کرے۔ لیکن جب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو چونکہ اب رسالت محدود نہ رہی، قوم میں، قبیلے میں، خاندان میں اور علاقے سے باہر نکل چکی، خدا نے وسیع کر دیا ہے دائرہ رسالت کو، دائرہ ہدایت کو، اور فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یعنی آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی ہدایت کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، پوری کائنات کے لیے آپ ہادی ہیں، پوری کائنات کے لیے آپ رہبر ہیں، پوری کائنات کے آپ رسول ہیں۔ تو جب اس قدر رسالت اور ہدایت کا دائرہ جب وسیع ہوا ہے تو یہ واضح اور یہ یقینی ہے کہ ایسا قانون اور ضابطہ بھی ایسا ہو کہ جو تمام عالمین کو اپنے اندر سموئے، زندگی گزارنے کا ان کو طریقہ سکھائے، ایسا کوئی ضابطہ ہو جس پہ وہ عمل کر کے نجات حاصل کریں۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب پروردگار عالم کے نزدیک جو پسندیدہ دین اور جو پسندیدہ قانون اور جو پسندیدہ ضابطے حیات ہے اس کا نام اسلام ہے۔ جو بھی خاتم النبیین کی رسالت کا اقرار کرے گا، ان کے ساتھ چلے گا، ان کی ہدایت کو، ان کے سائے کے نیچے جو بھی آئے گا، اس کے لیے زندگی گزارنے کا جو ضابطۂ حیات ہے اس کا نام اسلام ہے، اور یہ پروردگار کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دین ہے۔ اور سب سے پسندیدہ دین کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تمام انبیاء ما سبق کی رسالتوں کو، نبوتوں کو، ان کی ہدایتوں کو جمع کر کے ان کا خلاصہ بنا کر جس طرح محمد مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، ان تمام محدود رسالتوں اور نبوتوں کو جمع کر کے ان کا خلاصہ بنا کر تمام کائنات کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا گیا، اسی طرح سابقہ شریعتوں کو، سابقہ ضوابط کو، سابقہ زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے ان تمام کو جمع کر کے ان کا خلاصہ بنا کر اسلام کی شکل میں پیش کیا۔ اور واقعاً اور یقیناً اگر کوئی بھی حق کو انصاف کے ساتھ مطالعہ کرے ادیان کا، دیکھے ادیان کو، زندگی گزارنے کے جو طریقے، جو شریعتیں جو موجود ہیں، آج بھی دنیا میں مختلف مذاہب موجود ہیں، اگر کوئی بھی حق کو انصاف کے ساتھ مطالعہ کرے، حق کو انصاف کے ترازو میں اگر کوئی تولے، تو آج بھی اسلام وہ واحد دین اور وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے اوپر، جس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک انتہائی جامع ترین، اور اسلام اس میں ایسے ضوابط اور قوانین اور زندگی گزارنے کے ایسے طریقے ہیں کہ جس پر عمل کرنا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی آسان اور نجات کا راستہ انتہائی واضح اور روشن ہے۔ چونکہ اسلام نام سے ہی ظاہر ہے، اسلام نام سے ہی ظاہر ہے کہ دین امن ہے، دین سلامتی ہے، دین محبت ہے۔ اس دین میں امن
کیسے نہ ہو کہ جس میں ہمیشہ یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجے، اور رغبت دلائی جاتی ہے یہیں سے ابتدا سے ہی امن کی طرف، رحم کی طرف، محبت کی طرف، یہیں سے ہی ابتدا۔ ہر انسان جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرے، جب بھی ایک دوسرے کو دیکھے تو اس کا سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی بات ہی اس مسلمان کی اسلام سے اور سلام سے شروع ہو، تاکہ سلامتی اس کے تمام اعمال کے اوپر حاوی رہے۔ اور یہ ایسا دین، ایسا قانون، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، رسول خدا کی جنگوں کا آپ مطالعہ کریں، رسول خدا کی ذاتی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، رسول خدا کی آپ گھریلو زندگی کا آپ مطالعہ کریں، رسول خدا کی اپنی محفل جو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان نشستوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پیغمبر خدا کی ہر مجلس اور ہر حرکت اور ان کی زندگی کے جو تمام تر شعبے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان تمام میں رحمت اور سلامتی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، نمایاں طور پر۔ اور نہ صرف احادیث شریف بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو عملی طور پر نمونہ بنا کر پیش کیا کہ اسلام کی زندگی سلامتی اور امن کی زندگی کس طرح گزارنا۔ اسلام تو ایسا دین ہے کہ جس میں نہ صرف انسان بلکہ حیوانات تک کے حقوق کا ذکر ہے۔ کیسے امن نہ ہو ایسے دین میں، جس میں انسان تو کیا دیگر حیوانات کی کسی حیوان پہ بھی ظلم نہ ہو، ایسا دین ہے اسلام۔ اس لیے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام پر اگر کوئی عمل کرے، پیغمبر خدا کی زندگی کا اگر کوئی مطالعہ کرے، دیکھے پیغمبر خدا کی زندگی کو، پیغمبر خدا کی زندگی ذات مبارک کے بارے میں احادیث میں موجود ہے، تاریخ میں روایت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آج تک کسی نے پیغمبر خدا کی زندگی میں چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حتیٰ جب معصوم بچوں سے بھی ملے ہیں تو کسی نے روایت، ایسی کوئی بھی روایت آج تک ہمیں نہیں ملتی کہ کسی نے پیغمبر خدا پر پہل کی ہو سلام بھیجنے میں، سلام بھیجنے میں کسی نے پہل کی ہو۔ ایسی زندگی، سلامتی کی زندگی پیغمبر خدا کی۔ اور آپ کی جنگوں کو اگر اب دیکھا جائے، جن میں ہم کچھ ہی مثالوں کا ہم ذکر کریں گے، آپ کی جو آپ نے صلح کی ہے دشمنوں کے ساتھ، اگرچہ آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کی زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری ہے، اس تکلیف دہ زندگی کا اگر ہم ذکر کریں تو ہر آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر مرحلے میں جو نمایاں چیز جو نظر آتی ہے وہ رحمدلی اور سلامتی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ طائف جاتے ہیں، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، خون سے لہو لہان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب فرشتہ وحی آپ کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک اشارہ کریں کہ میں طائف کے ان پہاڑوں کو ٹکرا کر ان کو غرق کر دوں، ان کو دفن کر دوں یہیں پر، تو پیغمبر خدا کیا فرماتے ہیں؟ خون سے لہو لہان ہیں، جسم زخموں سے چور ہے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں نہیں، کیا معلوم ان کی نسلوں میں کوئی ایک بھی کلمہ لا الہ کا اقرار کرنے والا ہو، میں یہ ظلم کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور ان کی ذاتی زندگی اگر آپ دیکھیں، اپنے محلے میں جو زندگی میرے حبیب، اللہ کے حبیب جو زندگی گزارتے ہیں، کوئی لا کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے، کوئی جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اوپر لا کے نعوذ باللہ غلاظت ڈالنے لگ جاتا ہے، کوئی جب اپنے راستے سے گزرتے ہیں تو چھت پہ چڑھ کے اوپر غلاظت ڈال دیتا ہے، لیکن آج تک کسی کی طرف غصہ بری نظریں تو دور پلٹ کر نہیں دیکھا کہ کس نے میرے اوپر گندگی ڈالی، کس نے مجھ پر یہ ظلم کیا، کس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے۔ کانٹے نکالتے گئے، لیکن یہ نہ پوچھا کہ کس نے یہ کانٹے بچھائے۔
غلاظت صاف کرتے گئے، لیکن یہ نہ پوچھا کہ یہ غلاظت کس نے ڈالی ہے۔ وہ معروف اور مشہور واقعہ تو آپ سن چکے ہیں ہزاروں مرتبہ کہ جب ایک دن جب چھت سے گندگی نہ آئی، آپ کے اوپر نہ پھینکی گئی، تو آپ کو شک ہوا اور اگلے دن آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا جو بڑھیا گندگی پھینکتی تھی وہ بیمار پڑی ہے بسترے۔ جب آپ گئے ہیں تو وہ خوف کے مارے اس کا رنگ متغیر ہوتا ہے، تو آپ جا کر سلام بھیجتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جب وہ لفظ سلام کو سنتی ہے تو مطمئن ہو جاتی ہے، آپ قریب جاتے ہیں تو پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنا بدلہ لینے آئے ہیں؟ کیا آپ وہی کرنے آئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرتی تھی، جو ظلم میں آپ کے اوپر کرتی تھی؟ تو حبیب فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ آج غلاظت میرے اوپر جو آپ ظلم کرتے تھیں وہ ظلم نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو، اس لیے میں خبرگیری کے لیے آیا ہوں۔ اسی رحمدلی کا نتیجہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے لگا۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، کئی ایسی مثالیں پیغمبر خدا کی زندگی میں، یہ آپ کی ذاتی زندگی اور مکہ مکرمہ میں جو آپ نے زندگی گزاری، انتہائی سخت اور تکلیفوں میں جو آپ نے زندگی گزاری، اگرچہ آپ کے ساتھ بھی ایسے بہادر نوجوان تھے کہ اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو وہ مکہ کی گلیوں کو خون سے نہلا دیتے، خون کی ندیاں بہتی، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام تھے، غاروں میں زندگی گزارنا برداشت کیا لیکن کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ ایسی زندگی پیغمبر اسلام کی زندگی، اور اسی وجہ سے جب آپ جنگوں میں، انسان جب جنگ میں ہوتا ہے تو انتہائی اپنے انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے انسان، جب اپنے دشمن کے مقابل پہ جب کھڑا ہوتا ہے انسان، اور خصوصاً جب اپنے دشمن کو شکست دے کر دشمن کے علاقے پر جب قبضہ کرتا ہے تو وہ اس قدر انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ نہ وہ چھوٹے کو دیکھتا ہے، نہ بڑے کو دیکھتا ہے، نہ مرد کو دیکھتا ہے، نہ عورت کو دیکھتا ہے، سب کے سر قلم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی توقعات لوگ آپ سے بھی کر رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، جب پیغمبر خدا فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں مکہ میں، تو ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اب میرا سر اڑ جائے گا، اب میرا تن سر سے جدا ہو جائے گا، لیکن جب آپ مکہ میں سب سے پہلے جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ آج کا دن امن کا دن ہے، سکون کا دن ہے، ہر کسی کو امن کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا امن کے ساتھ کہ جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، ان کو بھی امن عطا فرمایا، آپ نے ان کو بھی معاف کیا۔ یہ ہے دین اسلام، اور وہ دین کہ جس میں یہ کہا جائے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی ایک نفس کو بلا وجہ بغیر کسی جرم و خطا قتل کرے، اس کو ختم کر، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کی۔ یہ دین اسلام کا قانون ہے، ضابطۂ حیات۔ اور اگر کوئی کسی ایک نفس کو زندگی دے، زندگی بخشے، اس کی جان بچائے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ یہ ہے زندگی، ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور پیغمبر اسلام کی ذاتی زندگی آپ دیکھیں، ان کے گھر میں رغبت بھی دلا رہے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ رغبت کس طرح دلاتے ہیں؟ اپنے گھر میں امن کو، اپنے گھر میں اسلام کو، اپنے گھر میں سلامتی کو کس طرح نافذ کرتے ہیں؟ کہا کہ آپ میں سے سب سے بہترین، پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحم دل ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحم دلی اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ اور آپ نے اسلام کی تعریف ہی المسلم کہا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے اور جس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
اور ایک اور روایت میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے ایک دفعہ ہمسایوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ ہمسایہ کوئی مسلمان آیا، ہمسایہ مسلمان ہو تو اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہمسایہ صرف اپنی برادری کا ہو، اپنے مذہب کا ہو، اس کا نہیں، بلکہ کہا کہ کوئی بھی ہمسایہ ہو. راوی نقل کرتا ہے کہ اس دن پیغمبر خدا نے اس قدر ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، ہمسایوں کے حقوق کا ذکر کیا کہ ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ کہیں پیغمبر خدا ہمسایوں کو جائیداد اور میراث میں بھی شریک نہ بنائے. ہم اس گمان کا شکار ہو گئے تھے. یہ اسلام دین امن ہے، اور وہ اسلام کیسے امن نہ ہو اس میں؟ جو اسلام انسان کو اس کے اپنے نفس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ کیسے کسی دوسرے نفس پر ظلم کی اجازت دے سکتا؟ آپ ظلم نہیں کر سکتے اپنے نفس پر. خودکشی کرنا حرام ہے اسلام میں. جب انسان کے لیے خودکشی اپنے نفس کو مارنا اور اپنے نفس پر ظلم کرنا اور اپنے نفس کو ختم کرنا حرام ہے، اپنے نفس کے ساتھ خودکشی کرنا حرام ہے، تو وہ اسلام خودکش دھماکوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ دوسروں کے نفوس کو ختم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ دوسروں کے نفوس پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ضابطۂ حیات اسلام دین امن اور اسلام دین رحم ہے. اسلام ضابطۂ حیات کامل کی جس پر زندگی گزار کر انسان کامیابی اور نجات کی طرف جا سکتا ہے، نجات اور کامیابی کو انسان حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں رسول خدا کی زندگی میں جو اسلام کے پیامبر ہیں، جو اسلام کے داعی ہیں، جو اسلام کے ہادی ہیں. آپ پیغمبر خدا صلح حدیبیہ کو دیکھیں، آپ پیغمبر خدا کی دیگر جنگوں کو دیکھیں. جب آپ کے سامنے قیدی لائے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کا فدیہ جو ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان قیدیوں سے کہو کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو ہمارے بچوں کو پڑھائے، ان کو آزادی ملے گی. یہ ہے اسلام کا قیدیوں کے ساتھ سلوک. یہ تعلیم دیتا ہے اسلام، زندگی سلامتی کی تعلیم دیتا ہے اسلام. دعا ہے خداوند کریم کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.